يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا، اور یقیناً ہر وہ دن اچھا ہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا جائے. پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزہ دار کا کیا اعزاز ہے. اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ رمضان ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک اعزاز ہے روزہ دار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ کہیں سے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے اور انعامات کی بارشیں اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں. رمضان المبارک اور اس میں عمرہ کرنا، یہ بھی روزہ دار کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور حدیث ہمارے پاس صحیح مسلم کی ہے، راوی اس کے عطا رحمہ اللہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے کہا. عبداللہ بن عباس عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کا نام بھی ذکر کیا. کنیت انہوں نے بیان کی ام سنان، لیکن نام کہتے ہیں کہ میں بھول گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی، ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ میرے شوہر اور میرا بیٹا جو ہے وہ لے کر حج پر چلے گئے ہیں، اور ایک اونٹ ہمارے گھر میں ہے، اور اس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، یعنی پانی وغیرہ اگر لانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لے کے آتے ہیں. جہاں تک تو ٹھیک ہے. اعزاز کی کیا بات ہے اس میں روزہ دار کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا. اللہ اکبر! جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ناظرین روزہ داروں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ رمضان میں حج کرنا جو ہے وہ عمرہ کرنا ایک حج کا ثواب ہے. یہ روایت ہمارے پاس صحیح مسلم کی تھی، جسے عطا رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بیان کیا. دوسرا اجر کیا ہے، دوسرا اعزاز کیا ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا. خالی روزہ ہی نہیں بلکہ قرآن بھی قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا. تو یہ دونوں، روزہ اور قرآن، رمضان اور قرآن، یہ بھی لازم اور ملزوم ہے. یہ شہر رمضان شہر القرآن بھی ہے. تو اسی لحاظ سے روزہ جو ہے اور قرآن یہ روزہ دار کی سفارش کریں گے. کیسے سفارش کریں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عمر عین میم را واو سے لکھا جاتا ہے، اور عمر جو ہے وہ عین میم را سے لکھا جاتا ہے. اسے بعض لوگ عمرو پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے.
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں، روایت ہمارے پاس مسند احمد اور طبرانی کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کریں گے اور اس کے حق میں کہیں گے، روزہ کہے گا کہ اے ربی، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے ربی، میں نے اس بندے کو راتوں میں قیام کے لیے جگائے رکھا، تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور چنانچہ دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ روزہ اور قرآن جو ہے یہ روزہ دار کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کا اجر کتنا ہے، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس کا اجر عظیم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ بہت سارے نیک اعمال ہیں جن کا تعین ہے اور باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس نیکی پر اتنا اجر ہے، اس نیکی پر اتنا اجر ہے، لیکن روزے کے بارے میں رب کریم نے کیا کہا؟ روزے کے بارے میں رب کریم نے یہ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم نے اسے اپنی مسلم میں ذکر کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر جو ہے میں ہی دوں گا۔ یعنی روزے کا کتنا اجر ہے اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر دے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رب کریم جو ہے اس کے اجر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اصل میں اتنا زیادہ اجر اس کے اوپر کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ روزہ دار صرف اور صرف خالص نیت سے رب کریم کے رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور وہ تمام جائز و ناجائز امور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے رک جاتا ہے۔ حالانکہ وہ چھپ کر کھا سکتا ہے، انسانوں سے چھپ کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی رضا جو ہے وہ خالص رب کریم کو راضی کرنے کی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رب کریم زمین کے 7 پردوں کے نیچے دیکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی صلاحیت کو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی یہ ادا جو ہے یہ رب کریم کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے اتنے انعامات کیے ہیں اور روزہ دار کو اتنی بشارتیں عطا کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں روزہ دار کے اعداد کے بارے میں مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔